تم نے کبھی کسی کو ووٹ کیا؟ نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں. New York will remain a city of immigrants. President Trump, when I say this, to get to any of us, you will have to get through all of us. This is New York. We can afford to dream. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ وہ نعرہ ہے جس کی گونج پہلی بار محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سنائی دی تھی، مگر آج اس جملے کو حقیقی معنوں میں عملی تعبیر نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے دی ہے۔ افریقی ملک یوگینڈا میں جنم لینے والا یہ باہمت نوجوان نہ صرف نیو یارک کے ترقی پسند ووٹروں کی نئی امید بنا ہے، بلکہ تاریخ رقم کرتے ہوئے شہر کا پہلا مسلمان میئر بھی منتخب ہوا ہے۔ زہران ممدانی کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب اگر سچائی اور جدوجہد سے تعبیر پائیں تو سرحدیں، رنگ اور مذہب کبھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ ایک ایسے شہر سے مسلمان نوجوان کا میئر منتخب ہونا جو 24 برسوں سے رنگ، نسل، مذہب اور معاشرتی تقسیم کی لکیر پر کھڑا تھا، صرف خبر نہیں، ایک امید کی علامت ہے۔ وہی نیو یارک سٹی جس کی فضا میں 11 ستمبر 2001 کی صبح چیخوں، دھوئیں اور خوف نے بسیرا کیا تھا، جب دو طیارے آسمان چیرتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تو صرف عمارتیں نہیں گری تھی، انسانیت کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس دن کے بعد دنیا نے عقیدے کو جرم اور مذہب کو شناخت کا الزام بنا دیا، جس کے بعد شک، نفرت اور خوف نے جنم لیا اور اسلاموفوبیا محض ایک لفظ نہیں بلکہ طرز فکر بن گیا۔ پھر 24 سال بعد تاریخ نے خود اپنا توازن بحال کیا اور آج اسی شہر کی گلیوں سے ایک مسلمان نوجوان کے میئر بننے کی خبر آئی ہے۔ زہران ممدانی 6,77,000 ووٹ حاصل کر کے نیو یارک سٹی کے میئر بن گئے، جبکہ ان کے مخالف امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو 5,68,000 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ ناظرین، زہران ممدانی کی فتح کی راہ آسان نہ تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی میڈیا، ایلون مسک اور مائیکل بلومبرگ جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے کھل کر زہران ممدانی کی مخالفت کی۔ نیو یارک پوسٹ نے سخت سرخیوں کے ساتھ ممدانی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اینڈریو کومو نے ایک انٹرویو میں سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ممدانی کو 1 اور 9/11 کے وقت میئر تصور کر سکتا ہے؟ پرائمری انتخاب کے دوران کومو گروپ نے زہران ممدانی کی داڑھی کے حوالے سے میمز بنائیں، بحث مباحثوں میں ان پر سنگین الزامات لگائے گئے اور مخالف تو دور اپنی ہی جماعت کے منتخب کانگریس نمائندوں نے اسٹیچو آف لبرٹی کی تصویر کو سیاہ برقعے میں دکھا کر خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ انتخابی مہم کے دوران زہران ممدانی کو فلسطین کا حامی قرار دیا گیا۔ ان کے ناقدین نے انہیں اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے دوران اینٹی سیمیٹک قرار دیا، لیکن ان تمام سیاسی، ذاتی اور مذہبی حوالے سے مخالفت کے باوجود 34 سالہ زہران ممدانی نے پچھلے ہفتے نیو یارک سٹی کے متعدد مسلمانوں کے ہمراہ برانکس میں ایک مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے بارے میں 10 منٹ کی آنسوؤں سے بھری تقریر کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 9/11 کے بعد انہیں ایک ہوائی اڈے پر پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پوچھا گیا کہ کیا ان کی نیو یارک پر حملے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ Growing up in the shadow of 9/11, I have known what it means to live with an undercurrent of suspicion in this city. I will always remember the disdain that I faced and how I could return to my city only to be asked in a double-mirrored room at the airport if I had any plan on attacking it. The dream of every Muslim is simply be treated the same as any other New Yorker. And yet for too long, we have been told to ask for less than that and to be satisfied with whatever little we receive. No more. اپنی تاریخی کامیابی کے بعد نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا تو ان کی توجہ نیو یارک کے شہر کے لیے اپنے ویژن پر ہی مرکوز رہی، لیکن پھر ان کے سب سے بڑے ناقد ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر بھی آ گیا۔ So Donald Trump, since I know you're watching, got 4 words for you. Turn the volume up. We will hold back landlords to camps because the Donald Trumps of our city have gone far too comfortable taking advantage of their tenants. And we'll put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. اور اب اس سے اتفاقیہ کہیں یا کچھ اور، این اس وقت جب زہران ممدانی ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی وقت امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا اور یہ شروع ہو گیا۔
ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی گئی شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ووٹرز کے مطابق ریپبلکنز کی شکست کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں بیلٹ پر نہیں تھا اور دوسری وجہ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن ہے۔ ناظرین، نیو یارک سٹی کے میئر کا انتخاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس اہم انتخابات میں سابق گورنر اینڈریو کوومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کو نیو یارک کا الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ کسی ہارنے والے امیدوار نے الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھائے۔ 24 سال پہلے جس شہر سے اسلاموفوبیا جیسی ٹرم نے جنم لیا تھا، آج جمہوری انداز میں اسی شہر کے 7.25 لاکھ افراد نے ایک مسلمان تارک وطن شخص کو اپنا میئر منتخب کر لیا۔ جمہوریت کے آگے میڈیا ٹرائل، مذہبی تعصب، طاقت، اختیار اور پیسے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ امریکہ جس پر مختلف ممالک کی حکومتیں گرانے اور بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے، آج ایک میئر کے الیکشن میں کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی، جس کے بعد یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ جمہوریت واقعی ہی بہترین انتقام ہے۔ زہران ممدانی کی جیت نے جہاں تاریخ رقم کی ہے، وہیں بہت سے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ سوال نمبر 1، نیو یارک سٹی کے نومنتخب میئر زہران ممدانی مسلم امریکن کمیونٹی کے لیے بطور رول ماڈل دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا ان کی شناخت ان کی میئرشپ کو فائدہ دے گی یا پھر ایک چیلنج ثابت ہوگی؟ سوال نمبر 2، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کی جیت کی صورت میں شہر کو وفاقی فنڈز نہ دینے کی دھمکی دی تھی۔ اب ممدانی کی طرح وفاقی فنڈنگ ریاستی حکام اور وفاق کے ساتھ تعلقات سنبھالیں گے؟ سوال نمبر 3، الیکشن سے قبل زہران ممدانی نے CNN کو انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے احکامات پر نہیں، امریکی قوانین پر عمل کروں گا۔ نیتنیاہو نیو یارک آئے تو ہر حال میں گرفتاری کا حکم دوں گا۔ کیا اپنی میئرشپ کے دوران زہران ممدانی کے لیے اپنے اس موقف پر قائم رہنا ممکن ہوگا؟ سوال نمبر 4، ٹھیک 1 سال قبل امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا، لیکن صرف 1 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں ٹرمپ مخالف مظاہرے شروع ہو گئے؟ پھر نیو یارک سٹی کا الیکشن ہو یا ریاست ورجینیا کی گورنرشپ کا انتخاب، ریپبلکنز ہر جگہ بری طرح ہار رہے ہیں۔ ریپبلکنز کی پے در پے ہار امریکی صدر ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ سوال نمبر 5، نیو یارک سٹی کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہو تو دنیا کا طاقتور شخص ہو یا سرمایہ دار کا پانی کی طرح بہایا گیا پیسہ، وہ جمہوری نظام میں جیت خرید نہیں سکتا۔ پاکستان بھی جمہوریت کا دعویدار ہے، پھر کیوں ہارنے اور جیتنے والے ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں؟ نظام کمزور ہے یا پھر جمہوریت ناپید ہے؟